آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ تو آسمان نگل گیا زمین کھا گئی، لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعی ہوتا ہے؟ یہ جگہ شمالی بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں ہے، جو فلوریڈا، امریکہ، پورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان ایک مثلث بناتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ لیکن اس علاقے میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے اسے شیطان کا مثلث گمشدہ کا علاقہ جیسے نام بھی دیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس علاقے کی بات کیوں شروع ہوئی؟ 1950 کی دہائی میں امریکی میڈیا میں اس بارے میں بہت کم بات ہوتی تھی، لیکن 1966 میں پہلی بار ونسنٹ گیڈس نامی صحافی نے آرگسی میگزین میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا مہلک برمودا ٹرائی اینگل۔ انہوں نے لکھا کہ فلوریڈا کے قریب ایک مسلسل علاقہ ہے جہاں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اس مضمون کے بعد سے اس جگہ کو برمودا ٹرائی اینگل کہا جانے لگا۔ برمودا ٹرائی اینگل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ریڈیو اور کمپاس کام نہیں کرتے۔ الیکٹرانک آلات کی ریڈنگز میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی لاپتہ ہو جاتے ہیں بغیر کسی نشان کے۔ ان واقعات کی وجہ سے لوگوں نے مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہاں سمندری عفریت ہے، کچھ نے ایلینز کی موجودگی کا دعویٰ کیا، جبکہ کچھ نے اسے ایلومینتی کی سازش سے جوڑا، لیکن کوئی بات یقینی طور پر ثابت نہیں ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل پر شاید ہی کسی اور موضوع پر اتنے فلم، کتابیں، دستاویزی فلمیں بنی ہوں۔ مثال کے طور پر 1888 میں ایک جہاز ایلن آسٹن انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا تھا۔ کیپٹن گریفن نے وقت بچانے کے لیے برمودا ٹرائی اینگل سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں انہوں نے ایک چھوٹی کشتی دیکھی جو عجیب انداز میں ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جب کیپٹن نے اپنی ٹیم کو اس کشتی پر بھیجا تو سب حیران رہ گئے۔ کشتی بالکل خالی تھی، نہ کیپٹن، نہ عملہ، نہ ہی کوئی مسافر۔ کشتی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس کشتی کو نیو یارک لے جایا جائے گا، لیکن راستے میں ایک شدید طوفان آیا اور وہ کشتی غائب ہو گئی۔ طوفان تھمنے پر کشتی دوبارہ نظر آئی، لیکن اس پر موجود عملہ غائب تھا۔ آخر کار کیپٹن نے اسے وہیں چھوڑ کر نیو یارک کی طرف روانگی اختیار کی۔ یہ کہانی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی طرح 1872 میں میری سیلسٹ نامی جہاز نیو یارک سے اٹلی جا رہا تھا۔ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب پہنچتے ہی یہ غائب ہو گیا۔ ایک ماہ بعد 4 دسمبر 1872 کو یہ جہاز دوبارہ نظر آیا، لیکن اس پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جہاز بالکل ٹھیک تھا، کھانے کی پلیٹیں میز پر ویسے ہی پڑی تھیں، لیکن نہ کیپٹن تھا، نہ عملہ، نہ مسافر۔ آج تک یہ راز ہے کہ وہ سب کہاں گئے۔ 5 دسمبر 1945 کو فلائٹ 19 نامی 5 جنگی جہازوں کا ایک گروپ فلوریڈا سے نیویگیشن اور جنگی تربیت کے لیے روانہ ہوا۔ ان کی قیادت لیفٹیننٹ چارلز کر رہے تھے۔ ان کا راستہ فلوریڈا سے شروع ہو کر چکن ڈراپ پر بم گرانے اور پھر واپس فلوریڈا آنے کا تھا۔ موسم صاف تھا، لیکن 2 گھنٹے بعد موسم خراب ہو گیا۔ چارلز نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا کمپاس کام نہیں کر رہا تھا۔ گراؤنڈ ٹیم کو پتا چلا کہ پورا گروپ بے سمت ہو چکا ہے۔ ایک اور جہاز ان کی تلاش میں بھیجا گیا، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کا آخری پیغام تھا کہ یہاں 100 فٹ کی بلندی پر کچھ جل رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے بھی 1492 میں اپنے ڈائری میں لکھا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ان کا کمپاس کام نہیں کر رہا تھا اور آسمان سے موم بتی جیسی روشنی گر رہی تھی۔ ایک شخص، بروس گیرنن، واحد فرد ہے جو برمودا ٹرائی اینگل سے زندہ واپس آیا۔ وہ باقاعدگی سے بہاماس سے فلوریڈا تک پرواز کرتا تھا، جو 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ ایک بار 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے اس نے شدید بادل دیکھے۔ اس کے جہاز کے آلات اور کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔
ग्राउंड टीम से राब्ता मुनक़ते हो गया। लेकिन हैरत की बात यह कि वो सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गया, जो कि इस जहाज की रफ्तार के हिसाब से नामुमकिन था। ईंधन भी वैसे का वैसा था। बाद में उसने इस तजुर्बे पर एक किताब लिखी। बरमूदा ट्राइएंगल के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो किताबों, फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों की शक्ल में मौजूद हैं। लोगों को ऐसी पुरस्कार कहानियां पसंद हैं क्योंकि ये दिलचस्प होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये जगह इतनी पुरस्कार है तो आजकल उसकी बात क्यों नहीं होती? दरअसल बरमूदा ट्राइएंगल दुनिया के सबसे ज्यादा मसरूफ समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस, रेडार और सोनार की बदौलत अब ऐसी पुरस्कार कहानियां कम सुनाई देती हैं। अगर आप गूगल करें तो पता चलेगा कि बरमूदा ट्राइएंगल दुनिया के 10 खतरनाक इलाकों में शामिल भी नहीं है। अमेरिका समेत कोई भी मुल्क अपने नक्शों में इसे बरमूदा ट्राइएंगल के नाम से तस्लीम नहीं करता। विकिपीडिया इसे एक शहरी अफसाना कहता है, यानी एक ऐसी कहानी जो सच्ची लगती है लेकिन सच्ची नहीं होती। लाज लिस्ट नामी शिपिंग इशात के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 8% बहरी जहाज मुख्तलिफ वजूहात की बना पर गायब होते हैं। बरमूदा ट्राइएंगल में 8,634 जहाज़ों में से सिर्फ 2 गायब हुए, जो आलमी तनासुब से बहुत कम है। फिर भी बरमूदा ट्राइएंगल की शोहरत की वजह इससे जड़ी फिल्में, किताबें और सियाहत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 75 जहाज और तैयारे गायब हुए, लेकिन यह तादाद दुनिया के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कुछ खास नहीं। जापान के करीब भी एक ऐसी ही मुसल्स जगह है जिसे ड्रैगन ट्राइएंगल कहते हैं। वहां भी इसी तरह के वाकयात हुए, लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों और किताबों ने बरमूदा ट्राइएंगल को ज्यादा शोहरत दी। साइंसी तौर पर बरमूदा ट्राइएंगल के वाकयात की कई वजूहात हैं। यहां एगविंक लाइन है, जहां कंपास असली शुमाल की बजाय जुग्राफियाई शुमाल दिखाता है, जिससे समत के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा यहां मीथेन हाइड्रेट के ज़खायर हैं, जो पानी में बड़े बुलबुले बनाते हैं। ये बुलबुले पानी की कसाफत कम कर देते हैं, जिससे जहाज डूब सकते हैं। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंसदानों ने सैटेलाइट तस्वीर में देखा कि यहां ही कसागौन शक्ल के बादल बनते हैं, जो 175 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाई जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइंसदान डॉक्टर कार्ल ने कई सालों तक इस इलाके का मुताला किया और कहा कि ये सब इंसानी गलतियों, खराब मौसम और गैर मुतवक्के हालात की वजह से होता है। चूंकि ये इलाका बहुत मसरूफ है, इसलिए यहां हादसात की कहानियां ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। आज हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बरमूदा ट्राइएंगल अब कोई राज नहीं रहा, लेकिन इसकी पुरस्कार कहानियां आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं।